الہی تیری خاطر ہو۔ میرے بھائی مشاہدے میں آتا یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے کچھ جوان لڑکے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیان سننے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ضعیف اور معذور افراد کو پرابلم ہوتی۔ بھائی یہ مسجد ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہاں لا کے لوگ بیڈ بھی رکھ دیں گے، گدے رکھ دیں گے، وہاں جا کے سو گئے، پھر چائے کے قہوے خانے بھی کھل جائیں گے۔ یہ کرسیوں کا رواج تو مسجد میں ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف ضعیف لوگوں کے لیے، جن کے لیے زمین پہ بیٹھنا ناممکن ہے، ان کے لیے رکھا کریں۔ جوان آدمی کرسی پہ نہ بیٹھے، ورنہ یہ عیسائیوں کے چرچ جیسی مسجدیں بن جائیں گی، ان میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ایک اسٹیج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مسجد میں، جو مسجد کی سادگی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ سادگی ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ سعودیہ میں تو شروع ہو گیا یہ، وہاں تو پہلی صفوں میں جو ہے نا باقاعدہ وہ پوری صف میں ہی انہوں نے وہ لگا دیے ٹیک لگانے کے لیے۔ تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو صدیوں میں مسلمانوں کی مسجدوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسجدوں میں ٹیک لگانے کی جگہوں صفوں میں صفیں تو سیدھی ایسی ہی ہونی چاہیے بالکل۔ اب یہی ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں نیچے گدیاں بھی آ جائیں گی اس کے، کہ بھائی زمین پہ بعض لوگوں کو جیسے ٹیک لگا کے لگائے بغیر بیٹھے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو کولے زمین پہ ٹکاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے۔ تو ان کو کیا چاہیے، وہ بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان میں گوشت نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زمین پہ کیا چاہیے؟ گدے چاہیے۔ تو کچھ منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ پتلے لوگوں کے لیے گدیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ان سے زمین بیٹھا نہیں جاتا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے بھائی ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں، ٹیک تو لگاتے ہیں، مگر اٹھا نہیں جاتا، تو پھر ان کے لیے کرسیاں آ جائیں گی۔ یہی ہوگا، صوفے پہ امام بیٹھا ہوا ہوگا اور کرسیوں پہ وہی چرچ والا حساب ہو جائے گا۔ تو یہ کرسیوں والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے کرسیاں۔ چند ایک بہت جو بیچارے بوڑھے لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہو اس کے لیے ٹھیک ہے کنارے پر، باقی جوان آدمی کو جو ہے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں کرسی پر بیٹھے۔ اچھا میرے بھائی ہو گیا۔ کچھ وقت پہلے میں نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے ایک طلاق کے حوالے سے کچھ ملفوظات کا مطالعہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ صرف مصدر طلاق کے علاوہ بھی مصدر سے طلاق ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے یار۔ میری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے اکثر یہ بات پریشان کرتی ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، جب تک کوئی طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی۔ وہ بعض لوگ نے یوٹیوب پہ ایسے بیانات سن لیے ہیں کہ طلاق کنایہ الفاظ سے ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ایسے الفاظ انسان کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو وہم کی بیماری لوگوں میں پھیلی ہے کہ یار ایسے بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو جاتی ہے، جب آپ دیں گے تو طلاق ہوگی، نہیں دیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً طلاق دی جاتی ہے، طلاق کہہ دیا آپ نے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً طلاق نہیں ہوتی، کنایتاً ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے 2 مطلب نکلتے ہیں، طلاق والا بھی اور غیر طلاق والا بھی۔ تو اس میں جب طلاق کی نیت کریں گے تو ہوگی، نیت نہیں کریں گے تو خام میں اللہ آپ کی بیوی کو آپ پہ حرام نہیں کریں گے۔ اور اس میں اگر آپ کو پتہ نہیں نیت تھی نہیں تھی تو اس کا مطلب آپ پاگل ہیں۔ میرے پاس کال آتی ہے نا طلاق دینے والے طلاقیوں کی، یعنی طلاقیوں سے مراد جن کو یہ وہم ہو جاتا ہے، تو حضرت میں ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا جب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ ہوئی ہے؟ جو دینے والا ہے سب سے پہلے تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ یا تو صراحتاً طلاق کے الفاظ نکلو، یا لفظ حرام جو صریح ہے یہ الفاظ نہیں نکلے تو پھر آپ بتاؤ آپ جو یہ کہہ رہے تھے آپ کی کیا نیت تھی؟ وہ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا جب جس کمبخت معذرت کے ساتھ جس کمبخت کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی بیوی کو اس نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی، تو جو اجنبی ہے اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کا مطلب نہیں ہوئی طلاق، سمجھ رہے ہو؟ دینے سے ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں ہوتی۔ تو وہمی نہیں بنا کریں ان مسائل میں۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ کہا تھا، تو میں نے کہا اس میں آپ کی طلاق کی نیت تھی؟ اس نے کہا کچھ کنفرم نہیں ہے۔ تو پھر میں اسے کہتا ہوں بھائی میں سمجھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ جو قریب ترین کلینک میں جائیں، آپ پہلی فرصت میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کا ایڈریس لیں، اس سے وہاں جا کے آپ علاج کرائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ جان چھوڑتے نہیں ہیں، پھر دوبارہ پھر آدمی جو ہے نا خود وہمی بن جاتا ہے۔ تو نفسیاتی ڈاکٹروں کو تو آپ اس چیز کے پیسے دیتے ہیں، فیس ملتی ہے، تھوڑے دن میں وہ بھی وہمی بنتے ہیں۔ نفسیاتی ڈاکٹر جب سارا دن نفسیاتی کیسز لیتا ہے نا، تو واقعی میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کچھ دن میں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے نفسیاتی، وہ بھی نا ایب نارمل ہونے لگتا ہے، ایسے ایسے مریض آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ ایب نارمل ہوتا ہے تو اپنے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا لیتا ہے، اور کم از کم اس کو پیسے تو مل جاتے ہیں نا اس کے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے فری پھوکٹ میں تم بیمار کر رہے ہو یار، تو میں کیوں بیماری قبول کروں؟ اس لیے میں نے ابھی دیکھو وہمی نمبر بتاتا ہوں آپ کو،
وہمی نمبروں کے نام سے نا میں نے کیسے نمبر سیو کیے ہیں, وہمی دیکھ رہے ہو بھائی, وہمی 1 2 3 4 5 6 7, تو وہمیوں کی فہرست ہے پوری. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا فون نہیں اٹھانا.